अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल नूर। आज हम जो पहली वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में हम एडिटिंग का काम कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, मैरिज कार्ड्स बना सकते हैं और इस तरह लोगो एडिटिंग के हिसाब से हम काफ़ी सारा काम इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन है, आप इसे ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए हमने पहले जो है वो प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है पिक्सल लैब। तो यहाँ पर हम पिक्सल लैब जो है वो एक साथ भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर इसे अलहदा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पर जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे अपडेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपके मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो आपको भी इस तरीके से अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जिस तरह मैंने अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। क्योंकि काफ़ी पुराना वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ था, इस वजह से मुझे भी अपडेट करना पड़ा, तो मैंने भी यहाँ पर अपडेट कर दिया। आपके पास अपडेट की जगह पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसका डाउनलोड प्रोसेसिंग पूरा होता है तो हम आगे फिर चलते हैं कि इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन में हम काम किस तरीके से कर सकते हैं और इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। आप इस ऐप को यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम बैक चलते हैं और अपने मेन पेज पर आते हैं मोबाइल के और यहाँ से हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो मैं इसे यहाँ पर वर्टिकल कर लेता हूँ, हमने यहाँ पर इसे जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद जनाब मैं इसे अब यहाँ से अपनी मोबाइल को वर्टिकल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटेट के ऑप्शन को जो है वो ऑन कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से हमारी वर्टिकल में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो ये इस ऐप का मेन पेज है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा हर एक ऑप्शन के बारे में। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर। तो यहाँ पर ये आपको पेंसिल नुमा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे हम एडिट का ऑप्शन कहते हैं। तो एडिट के ऑप्शन पर आप जो है टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, इमेज को भी एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में हम जो है वो आगे चल के जानेंगे। उसके साथ ही में जो ये डिब्बे नुमा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे डिलीट का ऑप्शन कहा जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करने से टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, इमेज को भी डिलीट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी डिलीट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये कंफर्मेशन मैसेज आता है, हमने इस पर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन डिलीट हो गया। ये अब जो एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसे हम रिफ्रेश का कहते हैं, यानी कि जो हम काम कर चुके होते हैं उसे ये एक मरतबा दोबारा ला सकता है। तो उसके बाद ये जूम का ऑप्शन है, जूम के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी टेक्स्ट को या इमेज को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ ही जो एक आपको ग्रिड नज़र आ रही है, इसे ग्रिड ऑप्शन कहते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये लाइनें आ जाती हैं, एक ग्रिड बन जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं। उसके साथ ही में जो ये आपको दो चौरस की तरह नज़र आ रहे हैं, इससे हम लेयर कहते हैं। लेयर क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। और यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा जल्दी में कुछ बता देता हूँ। ये हमारा जो लेफ़्ट साइड पर एक न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, आप ये हमारा फर्स्ट लेयर है। अब अगर हम दूसरी कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो हमारा दूसरा लेयर होगा। ये देखें, हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर एडिट कर दिया है।
इस तरीके से। और अभी हम यहाँ पर लेयर पर आएंगे तो ये देखें हमारे 2 लेयर बन चुके हैं, यानी कि 2 ऑप्शंस हमारे आ चुके हैं। हम हर एक को अलग-अलग एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो उसके साथ में ये प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इससे हम ऐड का ऑप्शन कहते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे चल के ज़रूर जानेंगे। तो इसके साथ में जो ये आपको एक मेमोरी कार्ड की तरह आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इससे जो है हम वो सेव कर सकते हैं यहाँ पर अपने फाइल को, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा डिटेल के साथ। इसके बाद यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से जो है वो डायरेक्टली फेसबुक पर और काफ़ी जगहों पर अपने इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो उसके बाद ये आपको इन्वर्टेड कॉमास की जो आ रहे हैं सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोड्स हैं जो आप कोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये 3 डॉट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। 3 डॉट्स के ऑप्शन के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर इमेज फ्रॉम गैलरी है, फुल स्क्रीन है, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा है, एक्सपोर्ट इमेज है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे चल के। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो एक फोल्डर नुमा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेव किए थे वो फाइलें ओपन हो जाएंगी। उसके बाद ये नीचे आपको जो है दिखाई दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट थिन, तो ये बैकग्राउंड है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और इन पर न्यू टेक्स्ट बॉक्स या कुछ और भी जो है वो आपको यहाँ से काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी डायरेक्ट काफ़ी सारे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपको यहाँ पर अब ये जो नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने ये बैकग्राउंड चेंज करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन से। सेकंड नंबर ऑप्शन जिस पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट के मुतालिक जो भी हमें काम करना होगा वो इस सेक्शन में करना है। तो इन तमाम ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे डिटेल से आगे वाली वीडियोस में। इसके साथ में ये आपको एक जो है वो शेप नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म की इमेज बना सकते हैं। इन शेप की मदद से आप किसी भी किस्म की इमेज में जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ही में ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, 2 स्क्वायर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। बैकग्राउंड आपने डायरेक्ट कलर का देना है, और यहाँ पर PNG फाइल आप इस बैकग्राउंड से सेव कर सकते हैं। इमेज साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और अपनी गैलरी में से जो है वो कोई भी चीज़ या बैकग्राउंड आप देना चाहें वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम आगे चल के डिटेल के साथ सीखेंगे। तो इस ऑप्शन में जो है वो आप इसकी लाइटिंग अपने काम की जो है वो सेट कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, नॉइस ह्यू वगैरह जो भी सेटिंग है, ये तमाम सेटिंग्स हम हर एक को आराम से सीखेंगे और पूरी डिटेल के साथ। लैब के मेन पेज पर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे लैपटॉप कॉर्नर पर एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो डबल निशान दिया हुआ है पेपर का, इसको हम कॉपी का ऑप्शन कहते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो भी चीज़ होगी, जो भी ये टेक्स्ट है, इसकी एक और कॉपी ऐसी ही सेम फॉन्ट्स में और सेम साइज़ में बन जाएगी। तो इससे हम कॉपी कर सकते हैं, यानी कि जस्ट अ सेकंड में। तो इसके साथ ये आपको डबल टी का निशान नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर उस टेक्स्ट की जो है वो साइज़ आप यहाँ से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप यहाँ से इसकी साइज़ कर सकते हैं। ये 281 तक इसकी साइज़ बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो ले रहे हैं साइज़। उसके बाद हम फिर आते हैं एडिट वाले ऑप्शन पर। ये जो आपको एक थोड़ा सा गोलनुमा दायरा दिखा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं रोटेट पोजीशन। तो हम अपनी इस टेक्स्ट को कितने एंगल पर रखना चाहते हैं, कितनी पोजीशन पर रखना चाहते हैं, हम इसे कितना रोटेट करना चाहते हैं। आप अगर राइट साइड पर कर्सर को लेकर जाएंगे तो ये राइट साइड पर घूमेगा, और अगर आप इसी कर्सर को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे यानी कि माइनस डिग्री पर, तो ये 180 माइनस में जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है इसकी रोटेट पोजीशन आप अपनी टेक्स्ट की सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे 4 एरो के ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर हम इन पर क्लिक करेंगे तो हमें फिर क्या होगा ये आप देखा सकते हैं। हम इन पर क्लिक करते हैं और आपको समझाते हैं
کہ یہ ایروز جو ہے وہ کس طریقے سے یوز کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جناب یہ آپ کو 6 پوائنٹس مل رہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو ہے لیفٹ ٹاپ کارنر پر، جو لیفٹ ٹاپ پر اگر آپ اسے کلک کریں گے تو یہ لیفٹ سائڈ پر چلا جائے گا بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پر، اور اگر ہم اسے ابھی رائٹ سائڈ والے ایرو پر کلک کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ پر ایک دم ہماری جو ہے وہ ٹیکسٹ چلی جائے گی، اور یہ سینٹر والے آپشن پر اگر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ ٹیکسٹ جو ہمارے سینٹر پر آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نیچے جو 3 آپشن ہیں اس میں لیفٹ سائڈ والے ایرو پر اگر ہم کلک کریں گے تو یہ ہماری ٹیکسٹ ٹاپ پر چلی جائے گی۔ تو ہم یہاں پر لیفٹ سائڈ والے ایرو پر کلک کرتے ہیں اور یہ ٹاپ پر چلی جائے گی۔ اب یہاں پر ہم رائٹ سائڈ والے ایرو پر اگر ہم کلک کریں گے تو یہی ٹیکسٹ ہماری بالکل نیچے سائز پر آ جائے گی۔ تو یہ نیچے آ چکی ہے۔ سینٹر والے پر ہم نے اگر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پیپر کے سینٹر پر آ جائے گی جو ہے وہ ہماری یہ ٹیکسٹ۔ تو یہاں پر یہ آپ نے ایروز کا بھی فنکشن دیکھ لیا۔ اس کا نام ہے ریلیٹیو پوزیشن، اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو کلر کا باکس ایک نظر آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر اس ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اب ہم کلر کے آپشن میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ سالڈ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی قسم کا کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی کلر یہاں پر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ جو نیچے آپ کو اس کلر کے نیچے ایک گریڈینیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے، اگر ہم یہاں پر گریڈینیٹ پر کلک کریں گے تو جناب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ 2 3 4 5 جتنے بھی کلر ہم چاہیں وہ اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں کہ میں آپ کو یہ گریڈینیٹ کا آپشن پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں۔ تو گریڈینیٹ پر ہم کلک کریں گے، اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ پلس کے آئیکن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ جو ہے جناب ہمیں آگے پورے کلر والے آپشن پر لے کر جائے گا۔ یہ ہم کلر والے آپشن پر آ چکے ہیں۔ اب یہ رائٹ سائڈ پر آپ ایک ایرو دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس پر کلک کرنا ہے، اور نیچے آپ کو کلر کا باکس نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں گے۔ آپ یہاں سے کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یلو کلر سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے کلر کو لائٹ اور ڈارک کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ اپنے کلر کو سیٹ کرنا چاہیں۔ تو ہم لیفٹ سائڈ والے ایرو پر کلک کریں گے اور پھر دوبارہ ہم اسی کلر والے باکس پر کلک کریں گے، اور یہاں سے میں بلو کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پر آپ کلر کو ڈارک اور لائٹ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کا ہاریزنٹل جو ہے اس کے کلر چینج ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے جس طرح آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے آپ کے 2 کلر جو ہے ٹیکسٹ پر آ چکے ہیں۔ اب اگر آپ مزید کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر رائٹ سائڈ پر جو پلس کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو ایک ایرو اور ایڈ ہو جائے گا، اور اس پر کلک کرنے کے بعد ہم نے کلر والے باکس پر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر کے اس کو جو ہے لائٹ اور ڈارک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے 3 کلر جو ہے ہمارے ٹیکسٹ کو آ چکے ہیں، اور اگر آپ نے کسی بھی ایرو کو کسی بھی کلر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو مائنس والے آپشن پر کلک کریں گے تو وہ آپ کا کلر جو ہے ریموو ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کو نیچے جو ہے وہ ایک یہ آپشن نظر آ رہا ہے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ کلر آپ کے چینج ہوں گے، اور اس کے بعد جناب یہ آپ اس کو اس طریقے سے ورٹیکل میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہاریزنٹل میں کلر چینج نہیں کرنا چاہتے، ورٹیکل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یہاں سے بھی گھما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اب اس کے نیچے جو آپشن ہے، یہ 2 ایرو جو ایک ساتھ میں ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، تو ان کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ والا کلر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر موو کر سکتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ والا کلر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر آپ اس کو موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی کلک سے جو ہے آپ کا ادھر کا کلر اس سائڈ پر چلا جائے گا اور ادھر والا کلر اس سائڈ پر چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں آپ کا ادھر والا کلر ادھر چلا گیا اور اس سائڈ والا کلر اس طرف آ چکا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جو ہے دیکھتے ہیں، یہ لیفٹ ٹاپ پر آپ کو ایک جو ہے آپشن نظر آ رہا تھا، یہاں سے کلر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے صحیح طریقے سے۔ یہ میں دوبارہ اسی کلر، اور اس کے بعد لیفٹ والی سائڈ پر جو ہے یہ آپشن ہمارا سیکنڈ نمبر جو آپشن ہے، اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ آپ کے ورٹیکل کلر چینج ہو جائیں گے۔ اب ان میں سے اگر آپ کسی کلر کو زیادہ اور کم کرنا چاہیں تو آپ ان ایروز کو جو ہے وہ آپ آگے یا پیچھے کریں گے تو وہ آپ کے کلر کم یا زیادہ ہو جائیں گے، کہ کون سا کلر آپ کو زیادہ کرنا ہے، کون سا کلر آپ کو جو ہے وہ کم کرنا ہے۔
اس کے بعد ہم آ رہے ہیں سیکنڈ نمبر آپشن پر. سیکنڈ نمبر آپشن میں ہم جو ہے کلک کریں گے تو یہ ہمارے ہاریزنٹل جو ہے وہ ہمارا کلر چینج ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ہمارے ہاریزنٹل کلر سیٹ ہوں گے. اب آپ کو ان میں سے کون سا کم اور زیادہ کرنا ہے آپ ایسے ایروز کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جناب ہم یہاں پر آئیں گے تھرڈ نمبر آپشن پر. تھرڈ نمبر آپشن ہمارا جو ہے وہ ٹرائنگل کی شکل میں آئے گا. یہاں پر ہمارے کلر جو ہے وہ ٹرائنگل کی طرح ٹرائنگل کی شکل میں جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے. تو آپ یہاں پر بھی جو ہے کون سے کلر کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. 4 نمبر آپشن پر ہمارا جو ہے وہ ایک کلر سینٹر میں ہوگا اور باقی جو دوسرا کلر ہے وہ ہمارے چاروں اور اس تصویر کے یا اس ٹیکسٹ کے ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ 4 نمبر آپشن کا فنکشن یہ ہے. اس کے بعد جناب آپ اسے یہاں سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ایک سائڈ پر جو ہے وہ اس کلر کو لے کر جا سکتے ہیں. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کس حساب سے سیٹنگ کرتے ہیں. تو نمبر 4 نمبر آپ کو میں نے بتا دیا. ابھی نمبر 5 پر ہم آتے ہیں. تو اس کے بعد جناب یہ 5 نمبر جو ہے وہ ایز اے لائٹ کی طرح جس طرح ہمارا کوئی بلب یا لائٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے اور اس کا جو روشنی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے یہ اس طرح جو ہے ہمارا یہ 5 نمبر آپشن ہمارے کلرز دکھائے گا. کلرز کی سیٹنگ کو یہ دکھائے گا. اس کے بعد یہاں پر لاسٹ نمبر رہ جاتا ہے آپشن. تو ہم لاسٹ نمبر آپشن پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہی ورٹیکل کے حساب سے ہمارا جو ہے وہ ایز اے لائٹ کے حساب سے چینج کرے گا. تو ہم بڑھتے ہیں اپنی یہاں پر یہ تمام آپشن میں نے آپ کو بتا دیے کہ ریگنیٹ کے. اور اس کے بعد اب ہم یہاں سے یہ دیکھیں کہ جناب اب یہاں پر یہ کلر کا آپشن ختم ہو چکا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو نیچے 2 آپشن ہیں تو ان 2 آپشنز کو استعمال کرنے سے پہلے میں اس نیو ٹیکسٹ میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو. تو میں یہاں پر اپنے چینل کا نام ہی لکھ دیتا ہوں ٹیکنیکل نور. تو ہم یہاں پر ایسے ایڈٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس نیو ٹیکسٹ کی جگہ جو ہے کچھ اور لکھ دیتے ہیں. جیسا کہ میں یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھ رہا ہوں ٹیکنیکل نور. ٹیکنیکل نور لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پر ڈن کرنا ہے. تو یہ ہماری ٹیکسٹ جو ہے وہ بن جائے گی. یہ دیکھیں ہماری یہ ٹیکسٹ ایک اور ایڈ ہو چکی ہے. اور اب اس کا میں فانٹ وغیرہ بھی چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو یہ ہم نے یہاں سے اس کو فانٹ چینج کر دیا. تو یہاں سے میں کوئی سا بھی ایک فانٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو. آپ پیچھے والے دیکھ سکتے ہیں جو نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور یہ جو ابھی ہم نے اپنے چینل کا نام لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹیکسٹ کے اوپر ہے. تو اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیکسٹ جو ہے اس کے پیچھے چلی جائے تو ہم نے ایڈٹ والے آپشن پر آنا ہے اور یہاں پر اس آپشن پر کلک کریں گے تو یہ ہماری ٹیکسٹ اس پہلے والی ٹیکسٹ کے پیچھے چلی جائے گی. میں آپ کو یہاں سے لیئر پر بھی دکھا دیتا ہوں. تو ہم یہ یہاں پر لیئر پر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں نیو ٹیکسٹ ہماری اوپر آ چکی ہے اور ٹیکنیکل نور جو ہے وہ ہمارا پیچھے جا چکا ہے. تو اب ہم دوبارہ جو ہے ان میں سے کس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ کے آپشن پر آتے ہیں اور یہاں پر ہم دوسرے فنکشن پر کلک کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ اب ہمارا جو ہے وہ ٹیکنیکل نور جو ہے فرنٹ پر آ چکا ہے اور نیو ٹیکسٹ ہمارا پیچھے جا چکا ہے. تو یہاں پر جو ایڈٹ کا آپشن تھا وہ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا. اس کے ہر ایک فنکشن کے بارے میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب یہ تو ہمارے یہاں پر ٹیکسٹ کا آپشن تھا. اب یہاں پر اگر ہم شیپ وغیرہ پر کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کیسے ہوگا. تو ہم پہلے اس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دونوں ٹیکسٹ کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اور اب ہم آ جاتے ہیں پلس کے آئیکن پر. پلس کے آئیکن پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر یہ فرسٹ آپشن ہے ٹیکسٹ کا. ہم یہاں سے ٹیکسٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر ٹیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹیکسٹ باکس آ جائے گا. تو ہم یہاں سے ٹیکسٹ باکس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. پھر پلس کے آئیکن پر آئیں گے. کرنٹ ڈیٹ یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس پر اگر ہم نے ڈیٹ لگانی ہے تو یہاں سے ہم کرنٹ ڈیٹ لگا سکتے ہیں. لکھنے کے بجائے یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر اسٹیکر آ رہا ہے. اسٹیکر ہم یہاں سے کافی سارے اسٹیکرس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اسٹیکر اگر آپ یہاں سے کوئی بھی یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایموجیز آتا ہے. ایموجیز میں بھی آپ اپنے پسند کے حساب سے کوئی بھی ایموجیز لگا سکتے ہیں. یہاں پر ایموجیز لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ڈیلیٹ کا آپشن ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور 4 نمبر پر آتا ہے شیپ. تو ہم شیپس پر کلک کریں گے تو شیپس پر یہاں پر آپ کسی بھی قسم کا شیپ استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایسے اسکوائر شیپ کے پاس میں اگر آپ نے کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کافی سارے آپ کو شیپس مل جائیں گے. آپ ان میں سے کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر سے ہم نے ایک شیپ استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد جناب
तो हमने यहाँ पर एक शेप को सिलेक्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं ओपेसिटी पर। तो आपको ये कितनी यानी कि ज़ाहिर चाहिए तस्वीर, आप इसे धुंधला भी कर सकते हैं, लाइट में भी कर सकते हैं। आपको जितनी ओपेसिटी इसकी करनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर पर आ जाता है। कलर वाला ऑप्शन मैंने आपको पीछे बहुत डिटेल के साथ समझा दिया है। तो यहाँ पर भी वही सेम मेथड है कि रेडीनेट पर आप काफ़ी कलर मिला सकते हैं। और नीचे ये स्ट्रोक विड्थ का आ जाता है। तो इसके क्या फंक्शन है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम इसकी ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं और उसके बाद जनाब हम स्ट्रोक पर आते हैं। स्ट्रोक विड्थ हम यहाँ से ये सिर्फ हमें स्ट्रोक इसकी आउटलाइन जो है वो मिलेगी यहाँ पर, बाकी तस्वीर जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रोक लाइन भी आ चुकी है और यहाँ पर हमारी वो तस्वीर भी आ चुकी है। अब यहाँ पर बारी आती है कि हम स्ट्रोक कलर की जो है वो ज़ाहिर उसको कितना करना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल ही तेज़ ज़ाहिर करना चाहते हैं, हल्का सा ज़ाहिर करना चाहते हैं, इसको किस हिसाब से हम इसकी ओपेसिटी जो है वो स्ट्रोक विड्थ की जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये जो कलर ऑप्शन आता है ये आता है इस स्ट्रोक का कलर है। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप इन्हें इस तरीके से किस तरीके से, हमारा पहला जो ऑप्शन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही है। उसके बाद जो ये तीसरा ऑप्शन है ये कुछ इस तरीके से हमारा इस्तेमाल होगा। आप ये नीचे लाइन्स देख रहे हैं। तो उसके बाद ये नीचे लास्ट ऑप्शन इसमें रहता है बिलियो रेडियस का। बिलियो रेडियस का मकसद है कि आप जो है अपनी तस्वीर को कितना फैला हुआ देखना चाहते हैं, उसका शेडो कितना देना चाहते हैं। तो ये उसका जो है वो इस हिसाब से इसका बिलियो रेडियस आ जाता है। तो जनाब ये इस तरीके से हमारा पूरा शेप का जो है ऑप्शन वो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझा दिया है। यहाँ पर हम राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। तो जनाब अब यहाँ पर हम आते हैं वही एडिट वाले ऑप्शन पर, दोबारा लोड कराए हैं। तो यहाँ पर ये कॉपी इसकी सेम कॉपी बन जाएगी जिस तरीके से हमने पहले टेक्स्ट की कॉपी बनाई थी। और उसके बाद जनाब हम दोबारा एडिट पर आएंगे। तो यहाँ पर ये एरो का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी साइज़ का है कि आप इसकी साइज़ जो है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से और वैसे भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पर आते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले सब कुछ समझा चुका हूँ कि कौन से एरो पर किधर जाती है पिक्चर या एलिमेंट, कौन सी साइड पर, और ये रोटेट पोजीशन रोटेट एंगल का है। तो यहाँ पर ये जो है आप अपने शेप को किस एंगल पर खड़ा करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर ये नीचे वाले 2 ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए हमने पहले जो है इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और यहाँ पर हम ये सेकंड वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर हम ये कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे। कलर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसका हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो अब ये रेड कलर का जो है हमारा एक शेप है जो है वो पिंक कलर के शेप के ऊपर है। तो अब हम चाहते हैं कि ये हमारा रेड कलर का शेप जो है वो पीछे की जानिब चला जाए। तो हम इसे ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये टू बैक चला जाएगा। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो ये फ्रंट पर आ जाए, ये हमारा रेड कलर का शेप है वो फ्रंट पर आ जाए, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा टू बैक और टू फ्रंट का ऑप्शन है जो आपको पूरी डिटेल के साथ मैंने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो जनाब आपको बहुत ही समझ में आ चुकी होगी। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे 2-3 ऑप्शंस जो वो प्लस वाले आइकॉन में रह चुके हैं। तो उन बाकी 3-4 ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, तो ताकि ये हमारा प्लस वाला जो है ऑप्शन भी पूरा हो जाए। तो हमने शेप्स पर आ चुके थे, अब हम गैलरी पर आते हैं। फिर हम गैलरी पर हम क्लिक करेंगे तो जनाब हमारे डिवाइस की हम गैलरी में चले जाएंगे और डिवाइस की गैलरी में से हम कोई सी भी तस्वीर, कोई सी भी टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक तस्वीर को चूज़ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये तस्वीर को वहाँ पर ऐड करने से पहले हमसे पूछ रहा है कि आपको तस्वीर स्क्वायर में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, आपको किस हिसाब से जो है वो तस्वीर चाहिए, आप इसको का कौन सा पार्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पर आपको एक सर्किल का निशान नज़र आ रहा है, तो आप सर्किल में भी इसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। यानी कि ये देखें तो ये अब यहाँ पर हमारा सर्किल में आ चुका है। इसके बाद हम प्लस के आइकन पर आते हैं और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ड्रा का। ड्रा पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें हम ड्रा के लिए कोई भी सब कलर ले लेते हैं। ये यहाँ पर ड्रा हम अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं। उसके बाद ये फिल इनसाइड का ऑप्शन है, हम यहाँ पर जो सर्कल
लगाएंगे उसके अंदर जो भी है ये ऑटोमेटिक इस फिल इन साइड से भर जाएगा। उसके बाद ये डैश का था वो ऑप्शन कर दिया। उसके बाद जो है नियॉन इफेक्ट का था, उसमें थोड़ी सी धुंधली सी वो डैश होते हैं। उसके बाद ये वीडियो रेडियस है, इसमें और धुंधलापन आ जाता है। और जनाब यहाँ पर ये इरेजर का ऑप्शन है, इरेजर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ये इरेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कुछ हमने ड्राइंग बनाई है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो है ड्रा का ऑप्शन जो है वो पूरा इस्तेमाल करना मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर ये से इरेज करके आप ये एरो का निशान आ रहा है, इसको हम रिफ्रेश का ऑप्शन कहते हैं। अब देखें जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को बाग को डिलीट कर दिया, अब मुझे आया कि मुझे ये वापस चाहिए, तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा। ये था रिफ्रेश का फंक्शन। उसके बाद जनाब अब यहाँ पर हम एक और चीज़ को ऐड करके देखते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कोई शेप को जो है वो ऐड करते हैं और यहाँ पर हम इसे कलर वगैरह दे देते हैं यहाँ से। और जनाब फिर हम यहाँ पर अभी अब अगर हम इस तस्वीर को जो है वो जूम करके देखना चाहें तो हम लोग इसे इस तरीके से जूम करके यहाँ पर काम कर सकते हैं और हम इसे जो है वो छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आता है गेट का ऑप्शन। जो ये गेट का ऑप्शन है, हम गेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये 3x3 की लाइन्स आ चुकी हैं, लेकिन हम इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर गेट की सेटिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर गेट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आपको लाइनें कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पर ये रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 3x3 लिखा हुआ है। तो अभी आपको अगर हॉरिजॉन्टल में फॉर एग्जाम्पल हमने जो है 15 लाइनें चाहिए तो हम 15 लाइन्स वहाँ पर रोज़ ले सकते हैं, और हमें वर्टिकल में 10 लाइनें चाहिए तो हम 10 लाइनें ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो लाइनें हैं वो 10x15 के हिसाब से आ चुकी हैं। अगर आप इसे किसी भी हिसाब से आप यहाँ पर लाइनें कम या ज़्यादा लेना चाहें तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप जो है वो लाइनें सेट करेंगे कि आप कितनी लाइनें चाहिए। अब यहाँ पर 15x15 हमें लाइनें चाहिए। अब हमारे स्क्वायर में जो वो आ जाएगी, ये 15x15 की लाइनें हमारी आ चुकी है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये 15x15 की लाइनें आ चुकी हैं। अब सीखते हैं इसके बकाया फंक्शन। तो हम सेटिंग पर आते हैं। अब यहाँ पर आप को ये जो रिफ्रेश के साथ में बटन नज़र आ रहा है, तो इससे ये मुराद होता है कि हमने किसी भी लाइन की पोजीशन देखनी है कि हमारी वो लाइन कौन सी पोजीशन पे है, कितनी परसेंटेज पे है, तो हम यहाँ से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं ये एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 31% की पोजीशन पर है। अगर आप इस लाइन को 35 या 36 की पोजीशन पर लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि वो लाइन हमारी नीचे आ चुकी है। तो अब अगर इसी तरीके से आप किसी वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसकी पोजीशन देखना चाहते हैं, अब ये लाइन जो है वो 68% पर है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इस तरीके से ये देखें आपकी लाइन वो दूसरी जगह पर मूव कर चुकी है। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो एज अ मल्टीपल की साइन में भी आता है। तो अगर आपको कोई लाइन यहाँ से ख़त्म करनी है तो आप क्या करेंगे कि ये जिस तरह मैंने एक लाइन सेलेक्ट की हुई है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये लाइन हमारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। और अब अगर हमने यहाँ पर ये दूसरी लाइन को हमने डिलीट करना है तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये प्लस का आइकॉन और आपको एक जो है वो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पर क्लिक करने से हमारी एक लाइन और वर्टिकल में ऐड हो जाएगी। आप जितनी लाइनें इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मकसद ये है कि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी ऐड हो रही हैं। तो इस तरीके से ये ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन था, आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेट के हिसाब से आपको ये एक साइन नज़र आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप जब इस पर क्लिक कर देंगे और अपनी शेप को जो है वो आप कम या ज़्यादा करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। हम इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने ये मैग्नेट लगाया हुआ है, तो
تو یہ لائن ٹو لائن ہی بڑھے گا، لائن ٹو لائن ہی بڑھے گا. آپ اسے جو ہے وہ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، یہ لائن ٹو لائن آئے گا. یہ یعنی کہ آپ کا جو بڑھے گا یا کم ہوگا تو یہ لائن ٹو لائن آئے گا. اگر آپ کو لائن سے کم یا زیادہ اس کو بڑھانا ہے تو آپ نے پھر اس میگنیٹ کو ہٹا دینا ہے، اور پھر اس کو آپ آرام سے جتنا اپنی مرضی کے حساب سے اس شیپ کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہیں، کسی طرف بڑھانا چاہیں یا کم کرنا چاہیں، وہ آرام سے کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گرڈ کا جو آپشن ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو اب یہاں پر آتا ہے اس کے بعد جناب یہ ہمارا لیئر کا آپشن جو ہے. لیئر میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے سمجھا دیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. اب یہاں پر یہ فارض ہمارا جو ہے یہ ایک شیپ ہے، اور ہم نے ایک اور شیپ ایڈ کر دیا، اور یہاں پر ہم نے اس کو کلر دے دیا بلیک. اوکے، اور اب ہم نے تیسرا شیپ کو ایڈ کر دیا، اور اب ہم نے جو ہے اسے کلر دے دیا کچھ اس طریقے سے. اب ہم نے یہاں پر ایک اور شیپ ایڈ کر دیا، اور اس کو کلر ہم نے دے دیا جناب یہاں سے بلیک. تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لیئر ہمارے کس کام پہ آتا ہے کہ اب ہم لیئر کو ہٹا دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پر اگر سلیکٹ کریں گے تو ابھی یہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جو شیپ بنائے تھے ان میں سے کون سے شیپ آپ کا سلیکٹ ہوا ہے. تو ہمیں اگر اس کے پیچھے والا شیپ فار ایگزامپل ہمیں جو وہ یلو کلر کا شیپ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، تو ہم کس طریقے سے کریں گے، جب ہم اس کو ہٹائیں گے اپنی پوزیشن سے تو ہمارا کام تو ادھر ادھر ہو جائے گا. ابھی ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو سیم پوزیشن پہ ہی رہتے ہوئے ہم نے اگر اس کے پیچھے والے چیز کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم نے لیئر کا مدد لینا ہے. لیئر پر آئیں گے اور ہم نے اس کو سلیکٹ کیا. اب ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے بھائی، تو ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے یا ہم نے اس میں ایڈیشن کرنی ہے. ابھی فار ایگزامپل یہ بالکل اسکوائر ٹو اسکوائر ہے، ہم نے اس تھوڑا سا کم کرنا ہے، اس طریقے سے پیچھے سے ہم نے اس کو کم کرنا ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پر یہ جو ہے وہ ہمارا بالکل اپنی سائز کے حساب سے آ گیا. ابھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو، اور یہ آپ کو جو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان پر آپ پش کر کے رکھیں گے، اور اس کو آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں اور نیچے بھی لے کر جا سکتے ہیں. اس سے یہ ڈریگ کرنے کا آسانی ہو جاتی ہے. ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنی بنائی تھی تو یہ پیچھے ہماری اتنی ہی بن چکی تھی. تو لیئر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ آپ کو جو 4 آپشن اور نظر آ رہے ہیں، ابھی لیئر میں آئے تو میں آپ کو لیئر کے بھی پورے آپشن سمجھا دیتا ہوں یہیں پر، کہ یہ جو آپ کو 4 آپشن نظر آ رہے ہیں. ایک لاک کا، تو لاک سے یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہم نے لاک کیا وہ نہیں ہلے گا. اوکے، اور دوسرے یہاں پر یہ ایڈٹ کا آپشن آتا ہے. اس میں وہی پورے ایڈٹ کے آپشنس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیے. ایک کاپی کا ہے، اس کی سائز کا ہے، ریلیٹیو پوزیشن کا ہے، روٹیٹ کا ہے، ٹو بیک اور ٹو فرنٹ کا آپشن ہے. یہ پورے اس میں آ جاتے ہیں. آپ یہاں سے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے اسٹیپ پر سیکھے تھے، جو کاپی ایڈٹ والے آپشن میں سیکھے تھے. اس کے بعد جناب یہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ہے. یہاں پر آپ یہ 4 آپشن ہر ایک لیئر کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ ہیں. اب یہاں پر نیچے یہ آپ کو ایک سائن دکھائی دے رہے ہیں. 4 سائن سے ہمیں جب یہ تصویریں آپس میں مرج کرنی ہوتی ہیں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ آپس میں ان کو ملانا ہوتا ہے تو ہم یہ والا آپشن استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہاں سے ہم نے جتنے شیپس آپس میں ملانے ہیں، اب فار ایگزامپل میں ایک یہ یلو ملا رہا ہوں اور دوسرا یہ میں ریڈ ملا رہا ہوں، ان دونوں کو میں نے مرج کرنا ہے. تو میں نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہاں پر یہ مرج والے آپشن پر کلک کیا اور اوکے پر کلک کیا. ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے دونوں ریڈ اور یلو کلر مل چکے ہیں. حالانکہ یہ ان کے درمیان میں دوسرے 2 اور شیپ تھے، لیکن ہمارے 2 ہی ملے گی کیونکہ ہم نے ان 2 کو سلیکٹ کیا، تو اس وجہ سے یہ 2 ہی ملے. اس کے بعد جناب یہاں پر یہ آپ کو ایک ڈیلیٹ کا آپشن مل رہا ہے کہ آپ اگر کسی شیپ کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جو ہے جناب اس شیپ کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. یہاں پر آپ اس شیپ کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کا آپشن لگائیں گے تو یہاں سے وہ ڈائریکٹلی آپ کا شیپ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو جو ہے ایک ایڈٹ کا پھر آپشن اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہلے سلیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے ریڈ کو سلیکٹ کیا اور ہم نے اس پر کلک کیا تو یہاں پر وہی پھر سیم آپشنس آ جاتے ہیں جو ہمارے آپشنس آ رہے تھے، روٹیٹ، ریلیٹیو اور سائز کا، پوزیشن کا. یہاں پر یہ ایڈٹ والا آپشن وہی ہمارا یہاں پر شو ہو رہا ہے. یہ تیسرے نمبر مرج کا آپشن ہے، یعنی کہ ہمیں کن بھی چیزوں کو آپس میں ملانا ہے تو ہم نے پہلے وہ سلیکٹ کرنی ہے
اب دیکھیں ریڈ اور میں بلیک سلیکٹ کر رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم نے مرج پر کلک کیا تو یہ ہماری جو ہے کنفرمیشن مانگے گا، تو اب یہ ہمارا ریڈ اور بلیک مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ رائٹ کا آتا ہے، تو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ ایگزٹ کر دیا۔ اوکے، تو آپ یہاں پر لیئر پر بھی کلک کر کے اسے ایگزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں پر ان 4 ایروز پر بھی کلک کر کے اس آپشن سے جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں، ادھر اس کو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے لیئر پلس کے آئیکن میں جو ہے میں نے تمام چیزیں آپ کو سمجھا دی تھی پہلے والی ویڈیو میں۔ اس کے بعد جناب اب یہاں پر یہ میموری کارڈ نما جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اب یہاں پر سیو ایز پروجیکٹ۔ ابھی سیو ایز جو پروجیکٹ کا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائل ہے جناب وہ یہاں پر پکسل لیب ایپلیکیشن میں آپ کی سیو ہو جائے گی۔ سمجھ میں رہے ہیں آپ میری بات؟ تو پکسل لیب ایپلیکیشن میں یہ آپ کی فائل جو ہے وہ سیو ہو جائے گی۔ اب کبھی بھی آپ کو اس پر کام کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو واپس لینا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں کہ جناب ہم جب اسے ری اوپن کریں گے تو یہ ہماری یہی چیز یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل ابھی میں یہاں پر ڈیفالٹ کر دیتا ہوں، یہ ڈیفالٹ میں نے کر دیا، اوکے کر دیا۔ اب یہ ہمارا بالکل نیو پیج آ چکا ہے، تو ہم نے اب اپنے اسی چیز پر کام کرنا ہے، تو ہم نے یہ مائی پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اور ہم نے یہاں سے یہ شیپس لے لیا اور ہمارا یہ ہوگا۔ اب یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ میں سیو کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا وہی کام جو ہے پکسل لیب میں سیو ہو جاتا ہے اور ہم اسے دوبارہ وہیں سے جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ اس میں آپ جو ہے ریفریش بیک نہیں کر سکتے، جہاں پر آپ نے کام چھوڑا تھا وہیں سے آپ کو کام آگے بڑھانا پڑے گا، یا پھر ان میں سے کوئی چیز آپ کو ڈیلیٹ کر کے پھر اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل یہ والا آپشن جو ہے یہ آپ کا زیادہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو سیو ایز پروجیکٹ کا مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ابھی سیو ایز امیج ہم جو یہاں پر کام کرتے ہیں اور اب ہم نے اس کو مکمل کر دیا اور اب ہم اسے سیو کرنا چاہتے ہیں، تو سیو ایز امیج پر ہم کلک کریں گے۔ اب یہاں پر بھی 2-4 فنکشنز ہیں جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اگر ہم اوپر والے فنکشن میں کلک کرتے ہیں تو یہ جے پی جی فائل میں بھی سیو ہوتا ہے اور پی این جی فائل میں بھی سیو ہوتا ہے۔ اوکے، یہ 2 فنکشنز ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد جناب یہاں پر نیچے والے آپشن میں آپ کو کافی سارے آپشنس ملتے ہیں۔ ڈیفالٹ جیسا ہے ویسا ہی سیو ہو جائے گا۔ کسٹم آپ نے اس کو کسٹمائزیشن کرنا ہے اپنے حساب سے، اس کو جو ہے کوالٹی سائز جو ہے وہ اس کی کسٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد جناب یہ میڈیم یعنی کہ کوالٹی کے حساب سے یہ میڈیم میں جو ہے وہ سیو ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہائی میں ہے تو یہ اس سے تھوڑی سی بہتر کوالٹی میں سیو ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ویری ہائی تو اس سے اور کوالٹی میں، یہ لفظوں سے ہی الفاظ سے ہی سمجھ سکتے ہیں ان میں سے۔ اور اس کے بعد جناب یہ الٹرا جو ہے ہم یا آپ جب بھی اس پہ کام کریں تو آپ ہمیشہ امیج جو ہے وہ الٹرا میں ہی سیو کیجیے گا تاکہ آپ کی وہ رزلٹ اس کی اچھی ہو جائے۔ تو آپ یہاں پر سیو ٹو گیلری کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہیں سے ڈائریکٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی اور پلیٹ فارم پر تو ابھی یہاں پر آپ یہ دیکھیں آپ کی امیج سیو تو ہو چکی۔ ابھی یہاں پر آپ یہ واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں، کائن شیئر کا آپشن الگ آ رہا ہے، الگ بھی آپشن آ رہا ہے، تو آپ یہیں سے پھر وہی سیم میتھڈ ہے شیئر کے لیے، تو آپ شیئر یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو آپشن آ رہا ہے یہ کوٹس کا آپشن آ رہا ہے۔ آپ اپنے کام میں کہیں پر بھی کوئی اچھا سا کوٹس لگا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی ہم نے یہ پیچھے ایک شیپ بنایا تھا اور ہم نے یہاں پر یہ کوٹ لگانا ہے، تو آپ یہ یہاں پر اس کو ایک کوٹس لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کافی سارے کوٹس پڑے ہوئے ہیں اچھے سارے، اور انگلش میں ہیں، فرینچ میں ہیں، اور یہاں پر موٹیویشنز اس کی علیحدہ لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو کون سی موٹیویشنز کون سے حساب سے جو ہے وہ آپ کو چاہیے۔ ابھی موٹیویشنز ہیں، ابھی یہ سکسیسز کے حساب سے ہیں، تو ابھی یہاں پر یہ فرینڈ شپ کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو کورس ملیں گے۔
اور یہاں پر یہ آپ کو ہیپینس کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پر ملیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر کافی سارے کوڈس مل جاتے ہیں اس آپشن میں. اس کے بعد جناب اب جناب یہاں پر ہم آتے ہیں 3 ڈاٹس پر. 3 ڈاٹس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ابھی آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ فنکشنز ہیں یوز امیج فرام گیلری. یوز امیج فرام گیلری کا کیا مقصد ہے؟ تو ہم یوز امیج فرام گیلری کرتے ہیں تو ہم یہ یوز امیج فرام گیلری پر آ چکے ہیں. تو یہ فنکشن ہمیں ہمارے ڈیوائس کی گیلری میں لے کر آ چکا ہے. تو ہم یہاں سے کوئی تصویر سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے بیک گراؤنڈ کے حساب سے یہاں پر تصویر جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد جناب اب ہم یہاں پر اسے کنفرم کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم پھر دوبارہ آتے ہیں. نیچے آپشن ہے فل اسکرین کا. ہم فل اسکرین پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں فل اسکرین پر دکھائے گا. پھر ہم 3 ڈاٹس پر آتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے یوز امیج فرام کیمرہ. یوز امیج فرام کیمرہ پر ہم اگر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر جناب یہ جو ہے ہمیں ڈائریکٹ کیمرہ والے آپشن پر لے کر جائے گا. ہم کیمرہ والے آپشن پر جا کر کوئی بھی پکچر جو ہے آن اے مومنٹ لے کر ہم اسے اپنے پکسل لیب ایپ میں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ کوئی بھی تصویر لے لیتے ہیں اور اب یہ جو ہے ہم یہاں پر ڈائریکٹلی اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے. اب ہم دوبارہ پھر 3 ڈاٹس پر آئیں گے اور یہاں پر آگے والے فنکشن کے بارے میں جانیں گے. تو یہاں پر چوتھا نمبر آپشن ہے ایکسپورٹ امیج. ہم جو ہے امیج کو کہیں پر بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس پر کلک کیا تو یہ یہاں سے شیئر کر کے ہم یہاں پر یہ امیج جو ہے اپنا کام جو ہے وہ کہیں پر بھی شیئر کر سکتے ہیں. فیس بک پر واٹس ایپ پر یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پر ہم یہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنا کام ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ 3 ڈاٹس پر آتے ہیں. اب یہاں پر فنکشن ہے امیج سائز. امیج سائز پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر کافی ساری سائز آپ کو مل جاتی ہیں کام کرنے کے حساب سے, جیسا کہ یوٹیوب تھمبنیل وغیرہ. اب یہاں پر کسٹم پر ہم کلک کریں گے تو یہ جو ہماری اس وقت جو سائز ہے وہ 4x3 کی ہے. ہم کسٹم پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کسی بھی اور قسم کی جو ہے وہ ہم سائز چینج کر سکتے ہیں. تو اب ہم یہاں پر کسٹم پر کلک کرتے ہیں تو یہ یہاں پر کسٹم تھا, ہم اسے جو ہے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. پھر اسکوائر ہے, یہ بالکل اسکوائر کے حساب سے یہاں پر سائز آتی ہے. اور ہم پھر دوبارہ امیج سائز پر آتے ہیں اور یہاں پر پھر یہ پروفائل پکچر اسکوائر ہے. تو یہ پروفائل پکچر جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کی سائز ہے. پھر ہم 3 ڈاٹس پر آتے ہیں اور امیج سائز پر آئیں گے. امیج سائز پر یہ ہم آ چکے ہیں اب دوبارہ. تو اب یہاں پر ہم پھر کسٹم پر کلک کریں گے اور پھر یہاں پر یہ نیچے ہے یوٹیوب چینل بینر پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ سائز ہمیں یوٹیوب چینل بینر کی مل جائے گی. تو یہ سائز جو ہے جناب وہ یوٹیوب چینل بینر کی ہے. اب اگر ہمیں یوٹیوب چینل بینر بنانا ہے تو ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں. 3 ڈاٹس پر ہم پھر دوبارہ کلک کریں گے اور ہم امیج سائز پر پھر دوبارہ کلک کریں گے اور پھر یہ نیچے جو ہے یوٹیوب تھمبنیل اگر ہم نے بنانا ہے تو وہ یہاں پر سائز اویلیبل ہے. ہم نے اور کوئی بھی چھیڑ خانی نہیں کرنی, صرف یوٹیوب تھمبنیل کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ 3 ڈاٹس پر کلک کریں گے اور امیج سائز پر ہم کلک کریں گے, کسٹم پر کلک کریں گے اور اس کے بعد نیچے سائز آتی ہے فیس بک کور آرٹ. اگر ہم لوگوں کو بنانا ہے تو ہم لوگ فیس بک کور آرٹ پر کلک کریں گے تو یہ فیس بک کور آرٹ کی سائز جو ہے وہ بنی بنائی ہمیں مل جائے گی. 3 ڈاٹس پر کلک کریں گے, دوبارہ امیج سائز پر آئیں گے, کسٹم پر آئیں گے اور یہاں سے اب ہم گوگل پلس کور فوٹو اگر ہم کو بنانا ہے تو ہم وہ یہاں پر بنی بنائی ہمیں سائز مل جاتی ہے. اب ہم یہاں پر گوگل پلس کور بنا سکتے ہیں. سائز پر آئیں گے, دوبارہ کسٹم پر آئیں گے اور یہاں پر جناب لاسٹ ہے ٹویٹر ہیڈر سائز. تو ہم یہاں سے یہ ٹویٹر ہیڈر سائز ہمیں مل جاتی ہے, وہ ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب جناب ہم یہاں پر 3 ڈاٹس پر پھر دوبارہ آئیں گے اور یہاں پر نیچے یہ آپ کو ملے گا کانٹیکٹ اس, رپورٹ بگ وغیرہ. یہ پکسل لیب ایپ والوں سے جو ہے آپ یہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو فنکشن جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلے گا, آپ ان کو میل وغیرہ کر سکتے ہیں. پھر ہم دوبارہ 3 ڈاٹس پر آئیں گے اور نیچے والے فنکشن کے بارے میں جانیں گے. یہاں پر ٹیوٹوریلس ہیں, یہاں پر جتنی بھی ایپس یا کسی بھی چیز کے بارے میں ٹیوٹوریلس وغیرہ ہیں وہ آپ کو یہاں پر جو یہ ڈائریکٹ آپ کو یوٹیوب پر لے کر جائے گا اور وہاں سے آپ کوئی بھی ٹیوٹوریلس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. میں اس وقت آف لائن ہوں تو میں ان کو زیادہ نہیں چلا سکتا. تو ابھی ہم یہاں پر یہ صرف آپ کو ٹیوٹوریلس وغیرہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ٹیوٹوریلس وغیرہ ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم پھر وہیں پر 3 ڈاٹس پر آتے ہیں اور یہ ریموو ایڈس وغیرہ کا آپشن ہے. آپ یہاں سے ایڈس کو ریموو کر سکتے ہیں. کس طریقے سے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ یہاں سے آپ کے ایڈس ریموو ہو جائیں گے. اس کے بعد جناب ہم یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ اپنے پکسل لیب ایپ میں آتے ہیں اور یہاں سے ہم بیک کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی پکسل لیب ایپ میں آ سکیں.
تو یہ اب ہم پھر دوبارہ جو ہے 3 ڈاٹس پر کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے ریکور آٹو سیو۔ ریکور آٹو سیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے فائل سیو نہیں کی پکسل لیب نے خود سے آٹو سیو کر رکھی ہے، اس پر اگر آپ کو دوبارہ جانا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیچے آپ کو اوپن PLP فائل ملتا ہے آپشن، تو یہاں سے آپ PLP فائلز کو جو ہے وہ یہاں پر پکسل لیب میں اوپن کر سکتے ہیں۔ اس یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اب کون سی فائل کے ساتھ آپ نے اس کو ملانا ہے، تو آپ یہاں سے پہلے وہ ایک فائل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اپنا کام لے لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے PLP فائل وہاں پر اوپن کرنا ہے۔ یہاں پر میرے پاس PLP فائل وغیرہ نہیں پڑی ہے فی الحال جو میں اس سے اوپن کر کے آپ کو دکھا سکوں۔ تو ہم چلتے ہیں آگے نیکسٹ آپشن کی طرف۔ تو یہاں پر نیچے آپشن ہے اباؤٹ میں آپ کو یہ پکسل لیب کے بارے میں جو ہے وہ معلومات آپ کو یہاں سے ملے گی۔ اس کے بعد میں ہم 3 ڈاٹس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر نیچے لاسٹ آپشن ہے ایگزٹ کا، یعنی کہ پکسل لیب اپلیکیشن سے ایگزٹ کرنا ہے۔ تو ایپ کے بارے میں ہم یہاں پر آ رہے ہیں ڈیفالٹ پر، یہاں پر یہ پروجیکٹس ہیں ہمارے جو ہم پکسل لیب اپلیکیشن میں سیو کر کے رکھتے ہیں، وہ فائلیں یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ہم یہاں پر آتے ہیں بیک۔ اس کے بعد یہ ڈیفالٹ ہے ہماری جو یہ اس وقت ہوم اسکرین ہے، اس کو ڈیفالٹ سیٹنگ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیچے آپ کو جو ہے کافی سارے بیک گراؤنڈس مل جاتے ہیں، کافی ساری رائٹنگ کے آپشنس مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ 3D شیپس وغیرہ آپ جو ہے وہ یہاں پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں 3D شیپ کے حساب سے۔ اور یہاں پر جناب یہ آپ نیچے 3D شیپ اور ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں 3D ٹیکسٹ وغیرہ کو۔ اور یہاں پر یہ آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے ٹیکسٹ آئے گی اور کچھ اس طریقے سے ٹیکسٹ اور یہ بیک گراؤنڈ آئے گا۔ یہاں پر آپ کو یہ کافی سارے بیک گراؤنڈ مل جاتے ہیں اس سیکشن میں۔ تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں، اس کے ساتھ میں یہ جو اے والا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس پر اگر ہم کلک کریں گے تو ہم ٹیکسٹ باکس میں آ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ ہے، ہم یہاں پر اس میں ایڈٹ والے آپشن پر آئیں گے، یہاں پر ہم ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے یہ اس کو ایڈ کر دیا تو یہ ہمارا ایڈ ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے۔ تو جناب یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایڈٹ کا آپشن یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ میں ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اس پوری ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، پھر پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ نیو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں اس کی سیم کاپی چاہیے، یعنی کہ سیم فونٹس میں اور سیم چیز میں ہمیں اس کی کاپی چاہیے، تو ہم کاپی والے آپشن پر کلک کریں گے تو بالکل سیم کاپی ہماری آ جائے گی۔ اس کے بعد جناب اب یہاں پر ہم اس کی ایک اور کاپی بناتے ہیں اور اسے ہم کوئی سا بھی کلر جو ہے وہ یہاں پر فار ایگزامپل دے دیتے ہیں۔ تب یہاں پر اب ہمیں یہ کاپی جو ہے اس کے اوپر ہم نے رکھی ہے، تو اب ہمیں اس کاپی کو ریڈ والی کاپی کو جو ہے ہم نے اس کے وائٹ کلر والی کے پیچھے کرنا ہے۔ تو جو ہے ہم یہاں سے اسے تو بیک والے آپشن پر کریں گے تو یہ بیک چلی جائے گی، تو فرنٹ والے آپشن پر کریں گے تو فرنٹ پر آ جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو پوزیشن کا آپشن نظر آ رہا ہے، پوزیشن والے آپشن پر ہم اگر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اسے جو ہے وہ آرام سے کسی بھی جگہ پر تھوڑا بہت ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے تھوڑا اس کی پکسلس کو ہم یعنی کہ تھوڑا سا کرتے ہیں تو یہ ہمارا اس طریقے سے کچھ شیڈو وغیرہ بن جائے گا۔ آپ یہاں سے اوپر اور نیچے جتنا فاسٹ اور آہستہ آپ اسے کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ایک آپشن آتا ہے ریلیٹیو پوزیشن کا۔ ریلیٹیو پوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو پیج ہے اس کے بالکل آپ نے کون سی سائڈ سے جو ہے اپنی کام کو لے کر جانا ہے۔ ٹیکسٹ ہے تو ٹیکسٹ کو اگر ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے ٹیکسٹ لیفٹ سائڈ سے شروع کرنی ہے اور لیفٹ ٹاپ کارنر سے شروع کرنی ہے تو یہ لیفٹ ٹاپ کارنر سے آ جائے گی۔ اب اگر ہمیں یہی جو ہے رائٹ ٹاپ کارنر سے شروع کرنی ہے تو یہاں پر کلک کریں گے، یہ رائٹ ٹاپ کارنر سے آئے گی۔ اور اگر ہمیں یہ رائٹ ڈاؤن کارنر سے اسٹارٹ کرنی ہے تو یہ رائٹ ڈاؤن سے آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اب اگر ہمیں یہ رائٹ لیفٹ سے چاہیے تو یہ یہاں سے لیفٹ سائڈ پر آ جائے گی۔ اور اگر ہمیں یہ ٹیکسٹ بالکل پیج کے سینٹر پر چاہیے تو ہم نے یہاں پر یہ دونوں سینٹر والے ایروز کو دبانا ہے تو یہ بالکل سینٹر پر آ جائے گی۔ اور اس طریقے سے یہ آپ 6 ایروز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جاتا ہے ڈبل ٹی، یہ ہوتا ہے سائز کا۔ آپ یہاں سے بھی اس کی سائز بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے، اور آپ یہاں سے بھی اس کی سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نمبرنگ کے حساب سے سائز کم یا زیادہ کرنی ہے تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ آتا ہے پیڈنگ کا آپشن۔ تو پیڈنگ کا آپشن کس حساب سے کام آتا ہے ابھی آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی فونٹ جو ہے وہ یہاں سے کٹ رہا ہو تو آپ یہاں سے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے کم یا زیادہ کریں گے تو یہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔
अभी मैं आपको ऐसा कोई फॉन्ट चेक करके दिखा देता हूँ कि उस पर किस तरीके से काम करते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं, ये ए बी जो है ये ए बी फॉन्ट चेंज करने को होता है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अपने बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ से भी कोई सा भी फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप के अपने डाउनलोड किए हुए हैं तो वो माय फॉन्ट से आप जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे फॉन्ट्स आ चुके हैं। अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको पैडिंग का ऑप्शन समझाता हूँ। पैडिंग पर आते हैं, पैडिंग को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसकी साइज़ थोड़ी इसमें कम कर देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ जो है वो सही तरीके से दिखाई दे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं पैडिंग को कम कर देता हूँ। अब ये होती है पैडिंग इस तरीके से। अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो टी लेटर है वो कट रहा है यहाँ से। तो आपने फिर इस पर क्या करना होता है कि इस पैडिंग को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये जो है आपका टी लेटर नहीं कटेगा। अगर आपका ऊपर वाली लेफ़्ट साइड से अगर कोई लेटर कट रहा हो तो आप इस पैडिंग को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये आपके जो है वो पूरे वर्ड्स दिखाई देंगे। तो ये होता है पैडिंग का ऑप्शन। उसके बाद जनाब हम नीचे आते हैं तो यहाँ से ये कलर होता है। कलर आप जो है कोई सा भी कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कलर के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं। यहाँ पर ये ग्रेडिएंट होता है, आप यहाँ से अपने हिसाब से कलर की सेटिंग्स कर सकते हैं। 2 कलर चाहें, 3 कलर चाहें, ये मैंने आपको कलर के ऑप्शन में पहले ही बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सेटिंग होती है। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये जो है टेक्सचर है। टेक्सचर अब क्या होता है, टेक्सचर हम ये बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है ये 2 टेक्स्ट या इसमें एक और शेप ऐड करना होता है। वरना इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर टेक्सचर चढ़ाते हैं, मैं आपको पहले चढ़ा के दिखा देता हूँ तो किस तरीके से रिज़ल्ट बनती है और उसमें क्या ऐड करने से जो है वो हमारा टेक्सचर ख़राब नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फिर बाद में। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये रिसेंट्स में आते हैं। तो ये हमारे जनाब यहाँ पर जो है डाउनलोड्स में आते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी सारे, अभी यहाँ पर हम ये एक टेक्सचर जो है वो ये ले लेते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं। ये हमारा टेक्सचर जो है ये इसके ऊपर आ चुका है सही तरीके से। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका टेक्सचर ख़राब आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसमें जो है वो कोई शेप आपने, या ये 2 टेक्स्ट हैं तो ये दोनों टेक्स्ट जो है वो आपने आपस में मर्ज कर लेनी होती हैं। तो आप जो है इसको उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर ये हो गया टेक्सचर का मकसद आप समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ओपासिटी है। ओपासिटी का ऑप्शन क्या होता है कि इसको आप कितना डार्कनेस, कितना लाइट और ये आप इसको कितना ज़ाहिर करना चाहते हैं, ये आप इसको कम या ज़्यादा इसकी ओपासिटी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे ऑप्शन है एक रोटेट का कि आपने इसको किस एंगल में रखना है। ये मैंने आपको पहले बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन। तो मैं आपको ये आप इसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ए बी फॉन्ट, आप ए बी फॉन्ट से कोई सा भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आप यहाँ पर आएंगे, ये बी है, इस पे यहाँ पर आप इसे बोल्ड में लिख सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं, अंडरलाइन इसको दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इसकी ये सेटिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। और उसके बाद यहाँ पर ये आता है कर्व वाला ऑप्शन। कर्व वाला ऑप्शन आता है यानी कि इसको आप टेक्स्ट को कितनी बेंडिंग देना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम राइट पर करते हैं तो ये इस तरीके से हमारा बेंड होता है लेटर्स। आप इसको गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से 100% तक। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं तो ये नीचे की साइड से गोलाई आती है, इसकी बेंडिंग आती है। तो ये इसका कर्व का मकसद ये होता है। उसके बाद हम बैकग्राउंड पर आते हैं कि हमारे टेक्स्ट का जो है वो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। हम इसके पीछे एक अलहदा अपने मुकम्मल बैकग्राउंड के अलावा हम इसे कोई सा भी बैकग्राउंड अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब ये देखें हमारे इस टेक्स्ट के पीछे जो है ये बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे और आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अलाइन का ऑप्शन आता है कि आपने ये टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है। भाई लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है, सेंटर से स्टार्ट करनी है या राइट साइड से स्टार्ट करनी है, जस्टिफाई होता है इस पर। तो ये यहाँ से काफ़ी सारी जो टेक्स्ट होती है वो फिर आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको इसमें और करके दिखा देता हूँ।
اس میں ہم پہلے ایڈٹ کرتے ہیں، ایڈٹ پر آتے ہیں اور یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم یہاں سے کچھ اور بھی لکھتے ہیں، جیسے ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور پھر ہم اس کے نیچے اور بھی کچھ لکھ دیتے ہیں اور اسے ڈن پر کلک کرتے ہیں، اوکے پر کلک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ان لائن کا مقصد سمجھتے ہیں کہ ان لائن کیا ہے، تو ان لائن پر آتے ہیں۔ اب یہاں پر ہماری یہ ٹیکسٹ ہے، ہم اس کو لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیفٹ سائڈ پر آ جائے گا، سینٹر پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سینٹر سے آ جائے گا، رائٹ سائڈ سے اسے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ سے آ جائے گا، ہم سینٹر پر کر لیتے ہیں، اوکے پر کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد اب یہاں پر آتا ہے اسپیسنگ، ہمیں لیٹرز کی اسپیسنگ بڑھانی ہے تو ہم لیٹرز کی اسپیسنگ کچھ اس طریقے سے یہاں سے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں ورڈز کی اسپیسنگ بڑھانی ہے تو یہ ورڈز کی اسپیسنگ ہمیں جب اس طریقے سے بڑھ جائے گی، ہمیں لیٹرز کی اسپیسنگ بڑھانی ہے، یہ ہمارے لیٹرز کی اسپیسنگ اس طریقے سے بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے رائٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اب نیچے آتے ہیں تو لائن اسپیسنگ آتا ہے کہ یہ جو ہماری 3 لائن ہے یہ اسپیسنگ ہونی چاہیے، تو اب یہاں سے آپ لائن کی اسپیسنگ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اسٹروک آتا ہے، اسٹروک کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ جو ہماری ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے اس کو کتنا باہر سے جو لائن ہے وہ اس کی اسٹروک میں ہونی چاہیے، یہاں پر ہم اس کا اسٹروک بڑھا دیتے ہیں تو یہ اسٹروک ایسے ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ہم اس کا کوئی کلر جو ہے فی الحال سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ان لیٹرز کو جو ہے وہ باہر سے کتنی جو لائن ہے وہ اسٹروک جو آ رہا ہے وہ 8 کا آ رہا ہے، آپ اس کم یا زیادہ کتنا بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ اسٹروک کلر جو ہے وہ کوئی سا بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آتا ہے شیڈو، تو ہم اس سے شیڈو دینا چاہتے ہیں تو شیڈو کو انیبل کریں گے، شیڈو کو انیبل کریں گے تو آپ یہاں سے شیڈو کا کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا کلر جو ہے وہ اپنے شیڈو میں دینا چاہتے ہیں۔ فارم میں یہاں سے ریڈ کلر لے لیتا ہوں کہ ہمارے اس لکھائی کا جو ہے وہ شیڈو ریڈ کلر کا ہونا چاہیے۔ اب اس کا پھیلاؤ کتنا ہونا چاہیے یہ آپ بلیو ریڈی سے ہو تو اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ بھی سیٹنگ ہے کہ آپ اسے آف سیٹ ایک سیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کون سی سائڈ پہ آپ کا شیڈو ظاہر ہونا چاہیے، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ سیٹنگ میں لا سکتے ہیں کہ آپ کا شیڈو جو ہے وہ کون سی سائڈ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی تمام آؤٹر کلو ہے، یہ بہت برا لگتا ہے، تو آپ اس کے آؤٹ سائڈ وغیرہ اس کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، بلیو ریڈیس کو کم کر کے آپ اس کو جو ہے وہ، اور یہاں پر آپ کو ایک اوپاسٹی کا آپشن مل رہا ہے، اوپاسٹی آپ کی کتنی شیڈو کی ہونی چاہیے کہ کتنا ظاہر ہونا چاہیے کتنا نہیں، یہاں سے وہ اس کی اوپاسٹی بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر آتا ہے انر شیڈو کہ اس کا انر شیڈو کیسا ہونا چاہیے، اس کا اندر کا شیڈو جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انر شیڈو جو ہے میں نے ریڈ کلر لے لیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ یہاں سے کوئی سا بھی کلر لے لیتے ہیں، میں وائٹ بھی لے سکتا ہوں، کوئی سا بھی لے سکتا ہوں۔ آپ یہاں پر یہ دیکھیں انر شیڈو کا بھی وہی جو ہے وہ آپ سیٹ اور ایکس وائی جو ہے سیٹنگ میں آتا ہے کہ آپ کون سی پوزیشن پر اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے یہ انر شیڈو اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے ایمبوس ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایمبوس۔ یہاں پر ایمبوس کا کافی سارا پرابلم آتا ہے، تو اس کا سولیوشن بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ ایمبوس کا یہ جو ابھی یہاں پر ہمارا ایمبوس کا رنگ ہو چکا ہے، تو آپ یہاں پر اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی سائز کو تھوڑا سا کم یا زیادہ کریں گے تو یہ جو آپ کا ایمبوس پرابلم ہے یہ جو ہے یہاں سے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹ جو وہ بالکل صحیح ہو چکی ہے۔ تو اس کا سولیوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی سائز کو تھوڑا سا کم کریں یا تھوڑا سا زیادہ کریں تو آپ کا ایمبوس پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آگے چل کے میں آپ کو سولیوشن بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ آپ سیو بھی امیج کریں گے تب بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا سولیوشن ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا، تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ تک اینڈ تک دیکھتے رہیے گا۔ تو یہاں پر ہم یہاں پر یہ ایمبوس کی سیٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ وغیرہ کہ آپ وہ یہاں سے کم یا زیادہ کر کے اپنے حساب سے جو ہے وہ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ لائٹنگ ہوتی ہے ایمبوس کی، آپ کون سے اینگل سے جو ہے وہ لائٹ دینا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر رائٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں پر ایک آپشن آتا ہے پرسپیکٹیو، تو یہاں پر اس کا کیا مقصد ہوتا ہے پرسپیکٹیو کا، کہ آپ اس کو جس طریقے سے ہم نے پہلے اینگل سیٹنگ، ابھی یہاں سے آپ یہ دیکھیں
हमारी ये जो लिखाई है वो इस तरीके से जो है वो कुछ हो जाएगी। अभी हम इसे इनेबल करते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारी ये साइड वाले हिसाब से जो वो इसकी लिखाई हमारी सेट हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा करके दिखा देता हूँ ताकि और हम इसे राइट पर करें। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो लिखाई वो किस तरीके से सेट हो चुकी है। तो प्रेस टैग का जो मकसद है वो यही होता है, प्रेस टैग का। और इसके बाद अब यहाँ पर आता है 3D रोटेट। हम इसे 3D रोटेट भी कर सकते हैं। आप इसे 3D रोटेट जो है वो किस पोजीशन में आप इसको करना चाहते हैं, और ये इसकी इस तरीके से 3D रोटेट इसको आपको कौन सी भी पोजीशन पर दे सकते हैं, आप इसे सेट कर सकते हैं सबसे। उसके बाद यहाँ पर आता है 3D टेक्स्ट। हमारी ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है हम इसे 3D टेक्स्ट भी देना चाहते हैं, तो ये यहाँ से हमारे 3D टेक्स्ट जो है वो हो जाती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इसकी यहाँ से आपको ये डेप्थ वगैरह जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारे ये इसके जो 3D है वो जो किस तरीके से कितनी मोटी होनी चाहिए और कितनी पतली होनी चाहिए। इसको आप कलर कोई सा भी दे सकते हैं। यहाँ से कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो कलर भी इसका होता है, और इसको आपने कौन सी पोजीशन पर लेना है वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये देखें हमने इसको सीधा कर दिया। अभी यहाँ से ये इस तरीके से आपको कौन सी साइड पर इसको करना है आप वो इसकी सारी सेटिंग को यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसकी लाइटिंग आ जाती है, तो मैं इसे वहीं का वहीं पर छोड़ देता हूँ। आपने ये पूरी सेटिंग जो है 3D टेक्स्ट की यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं जनाब। ये देखें मैंने इसको सीधा कर दिया। अभी यहाँ पर आप इसका लाइटिंग एंगल वगैरह जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पीकर हार्डनेस वगैरह है, शेडो है, ये जो भी कुछ है आपने वो इसका यहाँ से सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन 3D शेडो। हम 3D शेडो पर क्लिक करेंगे। 3D शेडो जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से ही काम करता है। आप यहाँ से 3D शेडो भी जो है वो इसका सेट कर सकते हैं। 3D शेडो पर कलर भी आप इसको दे सकते हैं कोई सा भी। तो ये देखें नीचे कलर चेंज हो रहा है हमारा 3D शेडो का। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन एक ऑप्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे तो आपको ये एज अ मिरर, जिस तरीके से हम मिरर में देखते हैं तो हमारा दूसरा भी उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये देखें नीचे कि यही टेक्स्ट हमारी एज अ मिरर के हिसाब से जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो रिफ्लेक्शन का मकसद यही होता है, रिफ्लेक्शन आपने को कितना उसको जो है वो दूर और पास रखना है रिफ्लेक्शन को, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम ऑप्शन जो टेक्स्ट वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा रहता है मास्क वाला। मास्क पर हम क्लिक करते हैं तो आपने मास्क जो है जनाब उसको सीखने के लिए, तो उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ और लिखेंगे। यह यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन रहता है मास्क का। मास्क को सीखने के लिए हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है करते हैं डिलीट, और यहाँ से चलते हैं बैक, और यहाँ पर अब हम प्लस के आइकन पर आते हैं, टेक्स्ट को और ऐड करते हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट एक और ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल ए लिख दिया। ए लिखने के बाद हमने यहाँ पर हमने लिख दिया ए को लिखने के बाद हमने ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद हमने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया। इसकी साइज़ को बढ़ाने के बाद हमने जनाब क्या करना है कि हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और इसका जो है फॉन्ट भी हमने चेंज कर देना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे आप कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये खत अरबी फॉन्ट ले रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट कर दिया, और अब इसकी पेडिंग हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा साइडों से कट रहा है। तो साइडों से कटने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने यहाँ पर पेडिंग का इस्तेमाल करना होता है। पेडिंग को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये हमारा साइडों से जो वो लेटर नहीं कटेगा। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर हमें सेम इसी जो है फॉन्ट में हमें एक और चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको कॉपी कर देना है। इसको कॉपी करने के बाद हमें उस कॉपी शुदा पर डबल टैप करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बी लिख देते हैं। आप कोई सा भी लेटर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बी ले रहा हूँ। अब बी को लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि इसको मैंने रिलेटिव पोजीशन पर रखना है, और इसके बाद मैंने इसको पहले वाले को सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने रिलेटिव पोजीशन पर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अपने सेकंड लेटर को हमने चूज़ किया और यहाँ पर जनाब अब हम इसे
لے کر آتے ہیں پوزیشن پر ہم اسے تھوڑا سا ادھر بیک کرتے ہیں تاکہ جو ہے کچھ ہماری بات سمجھ میں آپ کو آ سکے۔ تو اب یہاں پر یہ ہمارا کچھ اس طریقے سے کام ہو جاتا ہے جناب۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے لاک، اور اب ہم نے یہاں پر آنا ہے نیچے اور ماسک کو کرنا ہے استعمال۔ اب ماسک کے آپشنز جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ یہ جو ان ہے کہ اس کے اندر والا حصہ جو ہے وہ کٹے گا ان کو استعمال کرنے سے، اور اس کا جو آؤٹ والا حصہ ہے اگر ہم آؤٹ کریں گے تو اس کے باہر والا حصہ کٹے گا۔ یہ تو ان اور آؤٹ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اور اب یہاں پر یہ بیزر مووز ہے، اب یہاں پر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو موو کرنا ہے تو ہم اسے اس طریقے سے موو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر نیچے آتے ہیں، اور تو اب یہاں پر یہ ایکشنز ہیں۔ ایکشنز یہ پلس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر ایک اور ڈاٹ وغیرہ یا آپ اسے جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے جب آپ اسے استعمال کریں گے تو ہم نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے، تو ہم یہاں پر جو ہے جناب کچھ اس طریقے سے ہم اسے تو اب ہم اسے یہاں پر جو ہے اس سے موو کریں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس کو اوپر کام ملانا ہے، تو ہم اسے اوپر لے کر آتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ تو یہاں پر ہم اسے لا چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے۔ اس کی سیٹنگ کے لیے ہم نے اسے بیزر پر استعمال کرنا ہے۔ بیزر کو ہم نے یہاں سے اس پر کلک کرنا ہے، بڑے ڈاٹس پر۔ آپ اسے کم یا زیادہ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو یہ لائنیں آپ کی ادھر ادھر موو ہوں گی۔ تو ہم نے یہاں پر اس کو اس طریقے سے کچھ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں پر آ چکا ہے، اور اب ہم اس کا جو ہے وہ کلر بھی چینج کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس کا کلر بلیک کر لیتے ہیں، رائٹ پر کلک کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم یہ کام تو شیپ ملا کر بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ ماسک کو اور اتنا لمبا چوڑا کام کیوں کیا؟ تو اس کا مقصد بھی اور اس میں ڈفرینس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ ماسک استعمال یہاں پر کیوں کیا۔ تو ہم یہاں پر پہلے جو ہے سیکنڈ نمبر جس کو ہم نے ماسک استعمال کیا اس لیٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایڈٹ پر آتے ہیں، اور ہم یہاں پر کوئی اور لیٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر سے میں کوئی بھی لیٹر سلیکٹ کر لیتا ہوں، تو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وہی ڈیزائن وہی کلر جو ہے وہ دوسرے لیٹر پر بھی آ چکا ہے۔ اور ہم جو شیپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو چل کے اسی ویڈیو میں آگے بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پر ایک کوئی اور لیٹر لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کوئی سا لیٹر یہاں پر لیں گے تو ہمارا وہی سیم ڈیزائن میں اور سیم کلر میں آئے گا۔ تو ہم نے ماسک اس وجہ سے استعمال کیا ہے آپ کا، یعنی کہ وہی ایک ہی لیٹر جو ہے کافی ساری ڈیزائنز میں آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے، ہم اس کے بعد چلتے ہیں۔ آپ چاہے یہاں پر کتنے بھی، میں آپ کو ایک اور بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ تھرڈ لیٹر میں آپ کو استعمال کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں یہاں سے ایک جی لے لیتا ہوں، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیم ڈیزائن میں وہی جی لیٹر آ چکا ہے۔ اب یہاں پر باری آتی ہے کہ ہم اس کو شیپ کے طریقے سے کرتے ہیں، تو اس میں اور اس کام میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ اس لیٹر کو جو ہے میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور یہاں پر ہم وہی سیم لیٹر سیم پوزیشن میں اور لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر یہ میں نے ایک جو ہے لیٹر اور اس کی کاپی بنا لی، اور یہاں پر ابھی ہم جو ہے وہی سیم اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ پہلے یہاں پر میں اسے بی بنا لیتا ہوں، تو یہاں پر یہ ہمارا بی بن چکا ہے۔ اب اس کو ہم وہی سیم پوزیشن میں رکھتے ہیں، اور اب ہم یہاں پر جناب اس کو سیٹنگ کر کے اسی سیم پوزیشن میں جس طریقے سے ہمارا پہلا لیٹر پہلے ہم نے رکھے تھے اسی سے ہم طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میں نے لیٹرز کی پوزیشن رکھ دی ہے، اور اب اس کا میں نے کلر بھی وہی بلیک کر دیا ہے۔ اس کے بعد جناب اب ہم آتے ہیں کہ ہم اسے شیپ کے ساتھ کریں گے تو ہمارا کام کس طریقے سے ہوگا۔ ہم یہاں پر ایک شیپ ایڈ کر لیتے ہیں وائٹ کلر کا، اور یہاں سے ہم نے رائٹ پر کلک کر کے یہاں سے ایگزٹ کر دینا ہے، اور ہم اسے روٹیٹ کرتے ہیں۔ روٹیٹ کر کے ہم اسے جو ہے وہ بی کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہم اسے جب بی کے اوپر رکھیں گے تو یہاں پر ہمارا کچھ کام اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں پر اسے سیٹنگ کے ساتھ رکھنا ہے جس طریقے سے ہمیں چاہیے، اپنا جو ہم شیپ بنا رہے ہیں، ڈیزائن جو ہم بنا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اسے سیٹنگ میں رکھیں گے، اور یہاں پر ہم ان دونوں کو مرج کر دیں گے۔ مرج کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر نیچے آنا ہے، اور ہم نے یہ ایسے ڈیلیٹ کر دیا ابھی۔ لیکن یہاں پر کیا ڈفرنس ہے ماسک میں اور اس میں کہ اب یہ ہمارا لیٹر نہیں رہا، یہ ہمارا ایک شیپ بن چکا ہے، اور ماسک کے استعمال کرنے سے ہمارا وہ لیٹر ہی رہتا ہے بلکہ شیپ نہیں بن جاتا۔
تو یہ ڈفرینس ہے شیپ اور ماسک کے استعمال کرنے میں۔ آپ کو یہ 3rd نمبر پر آپشن نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شیپس کا آپشن۔ یہاں پر آپ جو ہے مختلف، اب یہاں پر سب سے پہلے آ جاتا ہے، تو یہاں پر یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے اسٹیکرز۔ ہم اسٹیکرز پر یہاں پر آپ کافی سارے اسٹیکرز جو ہے وہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں، آپ جو سا آپ کے، اور یہاں پر ایموجیز کا آپشن بھی ہے، یہاں سے آپ ایموجیز بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ آ جاتا ہے امپورٹ کا آپشن۔ امپورٹ کے آپشن پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوائس کی گیلری میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے یہ ایک پکچر کو امپورٹ کر دیا، یہ یہاں پر امپورٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جناب ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں 2nd نمبر ڈرا پر۔ یہ 3rd نمبر پر ڈرا ہے، یہ ڈرائنگ آپ جو ہے وہ یہاں سے اپنے حساب سے کوئی سی بھی ڈرائنگ جو ہے وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے میں نے ڈرائنگ کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں پہلی ویڈیوز میں بتا دی۔ اس کے بعد جناب ہم یہاں پر آتے ہیں شیپس میں۔ یہاں پر اس کے بعد آتا ہے شیپس۔ آپ یہاں پر شیپس جو ہے کافی قسم کے شیپس جو وہ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کسی قسم کا شیپ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے کلر یہاں سے بھر سکتے ہیں۔ گریڈینٹ میں میں نے آپ کو کلرز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور یہاں پر اس کی اسٹروک وتھ وغیرہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اس کی اوپاسٹی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ یہ سارے سسٹم میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جاتا ہے جناب اس کے بعد اب یہاں پر آتا ہے ایروز کا آپشن، تو ہم ایروز پر کلک کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کافی سارے ایروز کرنے ہیں، تو یہاں پر ایروز کی سائزز بھی آپ کو مل جائے گی ایروز، اور یہاں پر آپ کو ایروز کس شیپ میں چاہیے، دونوں شیپ میں چاہیے، اس طریقے سے اینڈ اینگل میں یہ شیپس کی مختلف شکل ہیں ان ایروز کی، تو آپ یہاں سے کوئی سا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی اوپاسٹی کو کتنا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کی اینڈ ایرو کیسی ہونی چاہیے، اس کی یہ سارا کچھ آپ یہاں سے اس کی جو ہے وہ سیٹنگ میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر یہ ایروز ہے، ایروز میں آپ کافی ساری یہاں پر جو ہے اس کی آپ کو شکل سائز، یہ یہاں سے آپ اس کی سائز بڑی یا چھوٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بگن ایرو سائز، اس کی جو شروعاتی ایرو سائز ہے وہ کون سی ہونی چاہیے، یہ آپ اس کے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے۔ یہاں پر آپ کو کافی سارے شیپس مل جاتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ شروعاتی کون سی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ اینڈ ایرو سائز ہے، یہ اس کی اینڈ ایرو سائز جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور اینڈ ایرو سائز جو ہے وہ آپ اس کی کتنی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایرو کی اوپاسٹی کتنی ہونی چاہیے، کتنا ظاہر ہونا چاہیے، کتنا دھندلا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا کلر آتا ہے، کلر آپ یہاں سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اس کے کلر گریڈینٹ میں بنا سکتے ہیں، 2 کلرز میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اسٹروک وتھ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے اسٹروک وتھ۔ اس کی اسٹروک آپ کتنی بڑھانا چاہتے ہیں باہر کی لائن، اور اس کی اوپاسٹی آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی اس میں ہے آپشن۔ اور یہاں پر یہ اسٹروک کا کلر جو ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس اسٹروک کے کلر کو بھی آپ گریڈینٹ کلر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایروز کا آپشن تھا جو میں نے آپ کو پوری طریقے سے سمجھا تھا۔ اب یہاں پر اس کے بعد میں جناب آ جاتا ہے شیپس پر ہم چلتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر یہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک شیپ ایڈ کر دیا، تو ہم اس کی ریڈیس جو ہے، اس کی گولائی اس سے کم یا زیادہ کچھ اس طریقے سے بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسکوائر میں ہونا چاہیے، بالکل راؤنڈ میں ہونا چاہیے، یا کتنی اس کی آپ وہ یہاں سے کارنر جو ہے وہ مٹا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اس کی یہ اوپاسٹی آ جاتی ہے، اوپاسٹی پہ آپ یہاں پر اس کی کتنی اوپاسٹی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کلر ہے، کلر کے آپشن پر آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں، گریڈینٹ پہ آپ کلر بنا سکتے ہیں۔ کلر کے بارے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے ویڈیو سمجھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں، اور اس کو اسٹروک اگر آپ دینا چاہیں تو وہ اسٹروک بھی آپ یہاں سے کتنی موٹائی میں اور کتنی پتلات میں آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اسٹروک کی اوپاسٹی آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے اسٹروک کا کلر آ جاتا ہے، اسٹروک کا کلر آپ گریڈینٹ میں بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ یہاں پر نیچے 3 آپشنس آ رہے ہیں، ان کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بلیو ریڈیس آ رہا ہے، بلیو ریڈیس یعنی کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہونا چاہیے، دھندلا پن ہونا چاہیے یا کیسے ہونا چاہیے، یہ آپ یہاں پر سارا کچھ اس کی سیٹنگ میں کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ ایک بیزیئر آپشن ہے. بیزیئر آپشن کو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے. یہاں پر ہم نیچے آتے ہیں بیزیئر کے حساب سے. بیزیئر پر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں. بیزیئر میں اب یہاں پر کافی سارے آپ کو آپشنس ملتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. ابھی یہاں پر ہمارا یہ ایک بیزیئر ہے. اور اب اگر ہم نے یہاں پر کوئی ایسی شیپ بنانا ہے جو نہ ٹرائنگل میں ہے، نہ اسکوائر میں ہے، نہ راؤنڈ میں ہے، ہم نے اسے اپنے حساب سے بنانا ہے. تو اب یہاں پر ہم اگر فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایک جلدی میں تھوڑا سا ایک شیپ بنانا سکھا دیتا ہوں. اب یہاں پر یہ ہم نے 6x6 کا جو ہے وہ ایک گریڈ بنائی. اس کے بعد ہم نے یہاں پر رائٹ پر کلک کر دیا اور اب ہم نے اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اس بیزیئر کو آپ اپنے حساب سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے جناب وہ یہاں پر آپ نے یہ پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے. اور اس کے بعد ابھی آپ نے یہاں پر ایک شیپ بنانا ہے. تو آپ نے اس کو موو کرنا ہے اس ڈاٹ کو. تو آپ یہاں پر اسے اس طریقے سے موو کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ میں فنگر سے کام کر رہا ہوں. میرے پاس لیپ ٹاپ پر تو میں اس سے نہیں بنا رہا ہوں، میں موبائل پر ہی بنا رہا ہوں. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ان لائن سے ہو سکتا ہے. تو اس پر آپ دھیان مت دیجیے گا. صرف آپ میرے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اب اگر ہم نے یہاں پر اس کو اور ڈاٹ پر لے کر جانا ہے تو ہم نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد اب ہمیں یہاں تک اس شیپ کو لے کر جانا ہے اوپر تک. اس کے بعد ابھی ہم نے دوسرا اس کو لے کر آنا ہے یہاں تک. اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر لے کر آنا ہے سیکنڈ آپشن تک. اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو لے کر آنا ہے یہاں پر سینٹر پر. پھر ہم نے یہاں پر اس سے جو ہے لے کر آنا ہے اس پوائنٹ پر اور پھر ہم نے یہاں پر اس کو اس پوائنٹ پر لے کر آنا ہے. ابھی ہم نے ڈاٹس نہیں لگانا ہے، اس کو اینڈ کرنا ہے. تو ہم یہاں پر یہ سیکنڈ نمبر آپشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ فرسٹ پوائنٹ والی ایرو پر جا کر مل جائے گا. اب یہاں پر یہ آپ کو کچھ آگے پیچھے لائنیں نظر آ رہی ہیں. اس پر ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر ابھی ہم نے اس پر کام کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس کی لائننگ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے سیٹ کر دینی ہے جناب. یہ یہاں پر ہمارا ڈاٹ ہے اور اس کے اوپر والے سرے کو ہم نے یہاں پر نیچے کر دیا اور اس ڈاٹ کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیں گے تاکہ ہماری لائنیں جو ہیں وہ برابر دکھائی دیں. آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہاں پر یہ ہے کچھ اس کی لمبی موشیں نکلی ہوئی ہیں. ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں جو ہے کام کرنے میں آسانی رہے. تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور پھر ہم یہاں پر اس کو سیدھا کرنے کے لیے نیچے والی سائڈ کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہم یہاں پر نیچے والے آپشن پر آتے ہیں، نیچے والی ڈاٹ پر آتے ہیں اور یہاں پر ہم اسے اس طریقے سے کچھ سیدھا کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ سیدھا ہو چکا ہے. ہم اس کو جو ہے اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم اسے تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اور پھر ہم اسے جو ہے وہ یہاں پر سیدھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے. نیچے والے ایرو کو بھی ہم نے یہاں پر سیدھا کر دیا. اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اس کو یہاں پر اس طریقے سے ہم نے سیدھا کر دیا. یہ دیکھیں آپ یہاں پر ہم نے اس کو اس طریقے سے سیدھا کر دیا. اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے لے سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہماری سیٹنگ ہوتی ہے. یہاں پر پورا دھیان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. پھر یہاں پر آ جاتے ہیں ہم یہاں پر اس کو ہم یہاں پر اس پوزیشن پر لے کر آئے. اس سے کو ہم نے ادھر کر دیا، اس سے کو ہم نے ادھر کر دیا. اس سے ڈاٹ کو ہم نے یہاں پر بنا دیا. اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت مجھ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مجھے کام نہیں آ رہا ہے، لیکن میں فنگر سے کام کر رہا ہوں تو مجھے ایگزٹ پوائنٹ جو وہ دکھ نہیں دے رہی ہے. تو اب یہاں پر ہم بڑے ڈاٹ پر آ جاتے ہیں. اس پر لاسٹ والے پر ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اور ادھر والی لائن کو ہم یہاں پر اس طریقے سے بنا لیں گے جناب. اور یہاں پر ہم اس ڈاٹ پر آ جائیں گے اور اس لائن کو ہم نے یہاں پر اس طریقے سے بنا دیا ہے. ابھی یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک شیپ کریٹ کر لیا ہے. یہ شیپ جو ہے آپ ویسے کریٹ نہیں کر سکتے تھے. ابھی یہ ہم نے اس کو کلر بھرنا ہے. کلر ہم اس کو یہاں سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں. یہ پورا ہمارا کلر آ جائے گا. اس کی ہم نے اوپاسٹی کتنی کرنی ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے. اور اس کے بعد جناب یہاں پر کیا آپشنس ہیں، یہ آپشن جو ہے اس کو موو کرنے کا ہے. اس کو آپ موو کر سکتے ہیں ادھر ادھر. اور یہ آپشن جو ہے جب آپ کام کریں گے ان ڈاٹس پر تب آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. یہ والا آپشن ہے. ابھی یہاں پر آپ نے جو ہے جناب یہ دیکھ لیا
ابھی اس کو آپ نے ایکسٹریٹ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے اس شیپ کو، تو آپ اس کی سائز اس طریقے سے یہاں سے بڑھا سکتے ہیں۔ اور جناب اب یہاں پر یہ اس میں آپشن آ گیا، یہ آپ نے سمجھ لیا، اور یہاں کے یہ آپشنس بھی آپ نے سمجھ لیے کہ آپ نے ڈاٹس جو ہے وہ پلس میں کرنے ہیں تو آپ نے اس والے آپشن پر دبانا ہے، اور اگر اینڈ کرنا ہے تو اس والے آپشن پر دبانا ہے، اور اس کی سائز کو چھوٹا بڑا کرنا ہے اس آپشن پر دبانا ہے۔ اور یہاں پر یہ روٹیٹ کا آپشن ہے، آپ نے اس کو کون سی اینگل میں رکھنا ہے آپ اس سے یہاں سے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کی روٹیٹ پوزیشن وغیرہ۔ اور پھر یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں، یہ گریڈینٹ کلر ہے، آپ اسے 2 شیپس کا کلر دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے بھی اسے کلر دے سکتے ہیں۔ اس کی باہر کی لائن کی آپ کتنی اسٹروک رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے اس کی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ اوپاسٹی، اسٹروک کی اوپاسٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسٹروک کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ اس کو بھی گریڈینٹ پر آپ بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں سے یہ کلر گریڈینٹ میں بھی آ سکتا ہے، آپ کلر کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا بیزیئر کا آپشن، یعنی کہ ایسے شیپس جو آپ سیدھے اسکوائر اور سرکل ٹرائنگل میں نہ ہوں، ٹیڑھے میڑھے شیپس ہوں، ان کو آپ ان بیزیئر سے بنا سکتے ہیں۔ مقصد اس بیزیئر کا یہ ہے کہ آپ ٹیڑھے میڑھے جو بھی شیپس ہیں، جو بھی ڈیزائنز ہیں، وہ اس بیزیئر سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بیزیئر کا مقصد۔ تو بیزیئر ہم نے آج سیکھ لیا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ شیپس کے تمام جو ہے وہ آپ کو میں نے سمجھا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہیں آگے، یہ بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے۔ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے آپ اسے سالڈ کلر بھی دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں سے آپ کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور گریڈینٹ پر بھی آپ اس کا کلر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ کے ہیں آپشنس۔ اور اس کے بعد جناب یہاں پر یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ آپ کی ٹرانسپیرنٹ امیج سیو ہوتی ہے، یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپ کی شیپ وغیرہ ہے تو یہاں پر آپ کی ٹرانسپیرنٹ ہوگی۔ اس کے بعد یہ امیج سائز یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کے ہم یہاں پر فار ایگزامپل یہ میں نے آپ کو ساری سائزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے سائزز میں، تو یہاں سے آپ اس کی سائز بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی۔ اس کے بعد اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو میں تھوڑا سا پہلے کوئی شیپ بنا لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ میں نے ایک شیپ بنا لیا ہے، اس کو ریڈ کلر دے دیا ہے، اور اب یہاں پر ہم بیک گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ کو اور اس کے بعد یہاں پر یہ امیج بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، کوئی سی بھی امیج یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ امیجز پکسل لیب کی اپنی پڑی ہوئی ہیں بیک گراؤنڈ میں، آپ یہاں سے اس کو دے سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہاں سے بیک گراؤنڈ پھر ہم گیلری سے بھی اس کو دے سکتے ہیں، تو آپ اپنی ڈیوائس کی گیلری میں چلے جائیں گے، اور یہاں سے بھی آپ اس کو کوئی سا بھی جو ہے وہ جناب دے سکتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ بھی اس کا آ جائے گا۔ تو آپ یہاں پر یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے۔ فرام کیمرہ آپ اسی وقت کیمرہ کو یوز کر کے بھی جو ہے اس کو بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ ہم یہ یہاں پر آ چکے ہیں، آپ یہاں سے کوئی سا بھی بیک گراؤنڈ اس کو دے سکتے ہیں، یہاں سے ڈائریکٹ کیمرہ سے بھی آپ اسے بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ بیک گراؤنڈ کا آپشن بھی جو ہے وہ پورا میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا۔ اس کے بعد اب یہاں پر آتے ہیں، یہ ایک آتا ہے سیٹنگ کا آپشن، بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے یہ۔ تو یہاں پر آپ بیک گراؤنڈ کو کتنا روٹیٹ میں کرنا چاہتے ہیں، ورٹیکل میں کس طریقے سے آپ اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ وگنیٹی آتا ہے آپشن، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، اس کو انیبل کرنا ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کو کون سا کلر دینا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے کلر آپ اس کو کس حساب سے کم زیادہ اس کی اس کے بعد جناب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں نوائس پر، آپ اسے نوائس کو بھی انیبل کر سکتے ہیں۔ یہ نوائس میں کچھ اس طریقے سے آپ کا بیک گراؤنڈ بن جائے گا، آپ اس کی پوزیشن کو الفا پوزیشن کو انہینس وغیرہ کو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ اسٹرپس آ جاتا ہے، یہ اس طریقے سے آپ کا بیک گراؤنڈ بن جائے گا، اور اس کی یہ لائنیں، اس کی اوپاسٹی جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گی۔ یہ لائنیں آپ کی کتنی کم یا زیادہ ہونی چاہیے وہ آپ یہاں سے اس طریقے سے کر سکتے ہیں سیٹنگ میں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ نیچے آ جاتا ہے برائٹنیس کا، برائٹنیس آپ اس کی کتنی بڑھانا چاہتے ہیں کتنی کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جناب آ جاتا ہے
कंट्रास्ट आप इसको कितना देना चाहते हैं, ये आप यहाँ से कंट्रास्ट की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ह्यू आ जाता है। ह्यू में आप इसको जो है ये इस तरीके से ह्यू भी दे सकते हैं। आप कौन सा ह्यू देना चाहते हैं, इसको किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो इसका कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सिचुएशन का ऑप्शन। सिचुएशन में भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस इसके लाइटिंग इफेक्ट्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है ये पिक्सल लैब ऐप की पूरी जानकारी जो है वो मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो के समय तो इसकी तमाम वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम नहीं करते हैं। बाकी इसकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी वीडियो में बनाकर इससे आगाह कर दूँगा। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दूँगा। तो यहाँ पर ये हमारे पिक्सल लैब ट्यूटोरियल जो है तो वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर तमाम जानकारी पिक्सल लैब की पूरी हो जाती है।